الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 اور آج رکوع نمبر 12 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جب آپ کے رب نے نکالا بنی آدم سے، من ظہورہم ذریتہم، ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، واشہدہم علی انفسہم، اور گواہ بنا دیا خود ان کو ان کے نفسوں پر، اور پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ شہیدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولو، یہ اس لیے ہوا تاکہ تم یہ نہ کہو یوم القیامت، روز قیامت، انا کننا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ اب پیچھے جو کل ہم سبق پڑھ رہے تھے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، اس میں اس سے پیچھے گزشتہ اقوام کے حوال بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کوئی گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب یاد کرو، یعنی ظہور نبوت پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت پہ اور نور اور بشر ہونے پہ ہم نے بہت سارے اعتراض پڑھ لیے، سن لیے مرور زمانہ سے، جب سے بلکہ یہ کائنات قائم ہوئی ہے، خیر اور شر کا سلسلہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا اعتبار کے حوالے سے بھی نا قوم کو ہر دور میں ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن پاک کو ڈیپلی اور سمجھنے کی غرض سے ہم نے آج تک قرآن پاک کو جو اپنے علماء سے سننا ہے، اپنے ذاکرین سے سننا ہے، اپنے مباحث کرنے والوں سے سننا ہے، وہ لڑنے کے لیے سننا ہے۔ یقین کریں جہاں بھی ہم نے قرآن حکیم کی آیتوں کو دیکھا ہے مناظرے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، کہیں بھی آج تک یہ ویژن نہیں کوئی لے کے بیٹھا کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے پڑھا جائے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ وہ جو اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسرے سپارے کی آیتیں ہیں کہ اسی میں محکم آیات ہیں، اسی میں متشابہ ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان فرما دیا کہ وہ جن کے دلوں میں زیغ، زنگ ہے، بیماری ہے، روگ ہے، وہ تو کرتے ہی متشابہ کی پیروی ہیں، یعنی وہ آیتیں جن میں تعارض ہے اٹھا اٹھا کے لے آئے کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے، یا بڑا ہمارا سوال ہوتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ 11ویں کی بات آ جائے، میلاد کی بات آ جائے، کسی ولی کی بات آ جائے، زیارت قبور کا حوالہ آ جائے، ہم فوراً سے وہ سوال ایک پکڑ لاتے ہیں کہ کتھے لکھی ہے جانا، کتھے لکھی ہے جائز۔ آج تک کوئی ناجائز والا کھاتا نہیں نکال کے دکھا سکا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مزارات پہ نہیں جانا، کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ختم پڑی ہوئی چیز نہیں کھانی، یہ بھی اس میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ کتاب ہے بیسیکلی ہدایت کے لیے، اسے ہم نے بنا لیا یا لڑنے کے لیے، یا پھر ایک کنسپٹ بنا لیا ثواب کے لیے کہ مردے کو پڑھ کے بخشے۔ ڈیفینیٹلی قرآن پاک کی جب اس کا بنانے والا بھیجنے والا فرما رہا ہے کہ اس کی ایک آیت پڑھو گے تو، ایک لفظ پڑھو گے تو اللہ 10 نیکیاں دے گا، 10 تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ یہی کیفیت درود پاک کی ہے کہ ایک مرتبہ میرے محبوب پہ درود بھیجو، میں تمہارے 10 گناہ معاف فرما دوں گا، 10 رحمتیں نازل کر دوں گا۔ پھر اسی آیت میں جس کا میں حوالہ دے رہی ہوں تیسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کو اللہ نے چن لیا، جن کے دلوں کو اللہ نے ہدایت کے لیے چن لیا، وہ محکم آیات کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی ایک چیز سیدھی سیدھی نظر آ رہی ہے اسی کو مان لیا، ایک چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکل آئی ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان نہیں ہے، ان جیسا ایقان نہیں ہے۔ انہیں ابو جہل نے کہا کہ سنا ہے تیرے یار نے دعویٰ کر دیا کہ میں راتوں رات عرشوں کی سیر کر آیا ہوں، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو ادھر نہیں تھا، آپ سفر پہ تھے جب سفر معراج پیش آیا، کہیں آپ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے شہر سے باہر۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں جا لوں یار سے پوچھ لوں کیا معاملہ ہے، آپ نے سیدھا سیدھا ایک ہی جواب دیا۔ وہ ابو بکر صدیق تھے نا، انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے یار نے کہا ہے نا کہ میں نے رات کو عرشوں کی سیر کی ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، اگر میرے یار کی زبان سے یہ لفظ نکلا ہے تو بالکل حق نکلا ہے۔ تو یہ فلسفہ ہے ماننے اور نہ ماننے کا۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ اے محبوب یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے۔ اب یاد کسے کروایا؟ ہم عام طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں اور آپ کسی جگہ پہ اکٹھے ہیں، یہ سائمہ اور میں عمرے پہ اکٹھے رہے ہیں، کوئی بات ہو جائے نا تو انہیں میں کہتی تھی یاد ہے اس دن کیا ہوا تھا، تو کسے یاد کروایا جاتا ہے؟ جو ساتھ ہو، جو ساتھ ہو، جو پاس ہو۔ تو رب کی ذات اپنے محبوب کو اگر پوچھ رہی ہے محبوب یاد ہے،
وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ کہ جب اللہ نے آدم کی پشتوں سے، آدم کی اولاد سے عہد لیا، جب ان کو گواہ بنایا ان کی ذاتوں پر، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ عام طور پہ ہم نے یہ سنا ہوا ہے، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایک جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو بنایا ساری، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب دیکھیں اس بات کی حکمت اللہ کیا بیان فرما رہا ہے، تاکہ روز قیامت تم یہ نہ کہو کہ ہمیں نہیں پتا تھا ہم دنیا میں کیوں گئے ہیں۔ یعنی یہ وعدہ انسان سے لیا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم نے لوٹ کے میری طرف آنا ہے۔ ایک مدت ہے، ایک فکس ٹائم ہے جس کے لیے، ایک پیریڈ ہے جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، اور ہر ایک کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا، جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا تو تمہیں واپس آنا ہے۔ تو یہ ایسے یہ آیت کوئی وہ علامتی طور پہ تو نہیں کہی جاتی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اس عہد کو پھر بندہ دنیا میں ریپیٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ تو وہ ہمارا وعدہ تھا، ہم نے اپنے رب سے کہا تھا کہ تو صرف عبادت کے لائق ہے، تو ہمارا رب ہے، تو تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم لوٹ کے تیری طرف ہی آئیں گے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کی بات ہو رہی ہے کہ محبوب یاد کرو جب آپ کے رب نے نکالا بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو اور خود گواہ بنا دیا ان کے نفسوں پہ اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب کی وہ بیک زبان سب کا جواب کیا تھا کہ ہاں بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم نے گواہی دی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ اس لیے کہ تاکہ تم روز محشر اس سے بے خبری کا اظہار نہ کر سکو، او تقولو یا یہ نہ کہو انما اشرکا آباؤنا من قبل، یہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً من بعدہم، اور ہم تو ان کی اولاد تھے ان کے بعد، افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس شرک کی وجہ سے جو کیا تھا باطل پرستوں نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پیچھے والی آیت سے اس کا ربط ہے کہ تاکہ تم قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم دنیا میں کیوں گئے اور کیوں آئے، اور یا یہ نہ کہہ سکو کہ شرک ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ اب یہ جو مشرکین تھے ان میں سے موسٹلی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوت توحید دیتے، دعوت رسالت دیتے، تو یہ تو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی کہتے تھے کہ بھتیجے تو سچا ہے، ہم جانتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتا، لیکن ہم کیسے چھوڑ دیں اس دین کو جس کو پرکھوں نے اپنا رکھا ہے۔ تو وہ مشرکین بھی کہتے جو لات منات اور عزا کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بے شک تو سچ ہی بولتا ہوگا، لیکن ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے باپ دادا جو کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کوئی چیز رواج پکڑ جائے نا تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری فوتگیاں اور شادیوں پہ نا کچھ ایسی رسومات ہیں جو برڈن ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ جو باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں وہ ہم نے نہ کیا تو ناک کٹ جائے گی، موسٹلی ہمارا جواب یہی ہوتا ہے۔ تو مشرکین بھی کیا کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس چیز پہ پایا ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اس چیز سے غرض نہیں ہے۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرکوں میں تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی مشرکین میں سے تھی، اور یہ ان کے کتنے گہرے ریلیشن ہیں۔ بیوی کو آپ چلیں بیویاں مل جاتی ہیں، اور اولاد تو ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان اپنا آپ بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہ ڈوبتے بیٹے کو دیکھ کے عرض کی کہ مالک میرا بیٹا، تو وہ اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ تیرا نہیں ہے، یعنی جو حق کا ساتھ نہیں دیتا وہ اپنے والدین کا بھی نہیں ہے، جو رب کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے۔ یہ ایک فلسفہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمسر لوط جو لوط علیہ السلام کی بیوی جو زوجہ ہے وہ وفاداریوں کی بھی حقدار ہے، وہ مرد کی بے وفائیوں کی بھی گواہ ہے، ہر چیز کی، لیکن اس نے کیا کیا ہے، اس نے اپنے حامد کا حق پرست ہے، حامد اس کا ساتھ دینے کی بجائے باطل کا ساتھ دیا۔ تو وہ عذاب جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اس بستی سے آپ نکلیں۔ فرشتے آئے، انہوں نے الرٹ کیا کہ آپ پیغمبر اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ یہاں سے نکلیں، تو پھر ان پہ پتھروں کا عذاب آیا تھا، تو اسی میں سنسار ہوئی تھی آپ کی بیوی بھی۔
یعنی اللہ کی ذات اتنی وہ غنی، اللہ اپنے لیے لفظ استعمال کرتا ہے، غنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے پرواہ، بے پرواہ ذات ہے کہ وہ جبار قہار کہاوے روڑ دے وے دودھ کڑیا، کہ اس کو غرض نہیں ہے کوئی کتنا خوبصورت ہے، اس کو غرض نہیں ہے کسی کے پاس کتنا مال ہے، اس کو غرض نہیں ہے کوئی کتنا عقل مند ہے، اس کو کس چیز سے غرض ہے؟ تقوی سے۔ جو جتنا متقی ہے وہ اتنا رب کے قریب ہے، اور تقوی کا تعلق صرف عبادات سے بھی نہیں ہے، معاملات اور عبادات جب جمع ہوتے ہیں، جب انسان اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈر کے عبادت کرتا ہے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو پھر جا کے کہیں تقوی کا نور اندر آتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر کا ایک فرد سارا دن چولہے میں بزی ہے، وہ کھانا وہی بنا رہا ہے، کپڑے وہ دھو رہا ہے، صفائیاں وہ کر رہا ہے، اور ہم اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے جا رہے ہیں، تسبیحاں پڑھتے جا رہے ہیں، تو ہم شام کو کہیں کہ میں نے بڑا کچھ کما لیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جس نے خلوص نیت سے بزرگوں کے کپڑے دھوئے ہوں، وہ پارا پڑنے والے سے کہیں اس کا درجہ آگے ہو جائے۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں نا، ہم ظاہری اعمال دیکھتے ہیں، اللہ انسان کو اندر سے دیکھتا ہے، کہ ایک بندہ وہ گھر کے کام کرتے ہوئے اس کے لبوں پہ درود پاک ہے، ایک بندہ روٹیاں بنا رہا ہے اور ساتھ کلمہ کا ورد کر رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں تو پھر اس کا مرتبہ زیادہ ہوگا، اللہ کی نظر میں تو اس کا تقوی زیادہ مقبول ہوگا، اور جس چیز میں بھی اللہ کی رضا شامل ہے، نہ وہ مسلح پہ مل جاتا ہے اور نہ ہی کہیں باہر کی گرد اڑانے میں مل جاتا ہے۔ جہاں تقوی ہوگا وہاں رب کی ذات نزدیک ہوگی، اور جہاں عبادات کے، تسبیحات کے، صدقوں زکاتوں کے بھی انبار لگے ہوں لیکن دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہو، تو وہاں پھر وہ سمجھے کہ فیک ہی ہے، ہر چیز ضائع کی جا رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایسے ہم تفصیل سے نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کفر سے باز آ جائیں۔ یعنی یہ گزشتہ اقوام کے حوال بتانا مقصد چھٹا لگانا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم کسی ماضی کے واقعے کو یاد کرتے ہیں ہنسی مذاق کے لیے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کا طریقہ کار کیا ہے کہ ان کو محبوب پرانے لوگوں کی بٹھا کے بات سناؤ تاکہ یہ لوٹ آئیں، عبرت پذیری ان کا مقصد بن جائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور انہیں پڑھ کے سنائیے ذرا حال، نابا الذی، خبر اس کی، آتیناہ آیاتنا، جسے ہم نے علم دیا اپنی آیتوں کا، فن صالح منہا، وہ کترا کے نکل گیا ان سے، فاتباہ الشیطان، تب پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، فکان من الغاوین، تو وہ ہو گیا گناہگاروں میں سے، گمراہوں میں سے۔ اب یہ کسی ایک بندے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کا جہاں جہاں بھی آپ نوٹس کریں گے، پورے سورہ یوسف میں کہیں زلیخا کا نام نہیں ہے۔ یہ ہمیں نام کہاں سے ملا ہے؟ تفسیروں سے ملا ہے، مفسرین نے نام بیان کیا ہے، اللہ نے نام بیان نہیں کیا۔ یہاں ایک گناہگار بندے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور یہاں بھی نام کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی جو سب سے خوبصورت صفت ہے وہ کیا ہے؟ جمیل الستر، پردہ پوشی۔ اللہ کو یہ چیز، یہ صفت اتنی پسند ہے، اللہ نے ہمیں وہ دیا ہے نا، اپنا آپ دیا ہے فالو کرنے کے لیے، کہ دیکھو قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اللہ چاہے تو نام بیان کر دے ایک ایک کا، لیکن یوں نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نا وہ نام ہڈن کر دیا، اور مقصد کیا رہ گیا کہ تم عبرت پکڑ لو، تم ناموں کے پیچھے نہ بھاگو، تم کاموں کو دیکھو کہ کس نے اچھا کام کیا اور وہ اللہ کی نظر میں معتبر بن گیا، اور کس نے برا کیا اور وہ اللہ کی نظر میں راندہ درگاہ ہوا۔ یہاں اب تفسیر میں نا بہت سارے نام سامنے آئے ہیں۔ پہلا نام آیا ہے جس کا قصہ بنی اسرائیل کا زاہد اور عالم تھا، جیسا کہ میں پہلے بھی بتاتی رہتی ہوں کہ قرآن حکیم اینڈ میں آیا، اس سے پہلے بڑے صحیفے آئے ہیں، اس سے پہلے مشہور کتابوں میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ یہ کتابیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، ان پہ نازل ہوئی ہیں، اور یہ کتابیں اس دور تک فالو کی جاتی رہی ہیں۔ یہ الگ بات کہ ان میں مرور زمانہ کے ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، جیسا جیسا پھر ان لوگوں کا بینیفٹ ہوتا ویسی ویسی وہ ان میں تحریف کر لیا کرتے تھے، اور وہ یہ اس کتاب کی خاصیت ہے، قرآن حکیم کی خاصیت کیا ہے کہ اس کو میں اور آپ سارے پڑھ رہے ہیں، ہم میں سے کوئی کسی وہ بڑی ہائر ایجوکیشن سے وابستہ نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے سارے کورسز کر رکھے ہیں پڑھائی کے حوالے سے، لیکن ہم میں سے ہر کسی کی رسائی اس تک ہے۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں ہے؟ یعنی میں اور آپ جب چاہیں
جب چاہیں وضو کریں، جب چاہیں اس کو پکڑیں، جب چاہیں اس کو سمجھنے بیٹھ جائیں۔ لیکن یہ پرانی امتوں کا ایسا نہیں تھا وتیرہ۔ پرانی امتوں میں فکس لوگ تھے جو تورات کو پڑھتے تھے، فکس لوگ تھے جو بائبل کو پڑھتے تھے، فکس لوگ تھے جو اس کو زبور کو، انجیل کو، زبور اور انجیل کو ملا کے پھر بائبل بنا دی گئی۔ تو ان کا ہر کسی کی مطلب رسائی نہیں تھی۔ کسی نے مطلب آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے نا، آپ کو وہ ریبی کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو وہ جو ان کے ہوتے ہیں مینٹور، گاڈ فادر جنہیں کہتے ہیں، ان کے پاس جانا پڑے گا، وہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، آپ خود نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے نا کہ ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن حکیم ہے، ہم میں سے ہر کسی کی رسائی ہے۔ ہماری وش ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، ہماری یہ وش ہوتی ہے کہ ہمارے خاندان میں حافظ قرآن ہوں۔ ماؤں کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کا بچہ بھلے ڈاکٹر اور انجینئر بنے لیکن حافظ قرآن بھی ہو۔ یہ ایک وش کس لیے ہے؟ یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ کرم ہے اس کا۔ تو یہ عابد اور زاہد اور عالم یہ ہر دور میں پائے جاتے رہے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا۔ تفسیر میں پہلی جو چیز بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ خبر پہنچائی کہ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا جس کا نام بلام بن باورا تھا۔ وہ اپنے زمانے میں علم و فضل میں اس کے پلے کا کوئی بندہ نہیں تھا، وہ اپنی مثال نہیں رکھتا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء اس کی علمی مجلسوں میں ظاہر ہوتے، حاضر ہوتے اور اس کے جو خطبات ہیں وہ لکھا کرتے تھے۔ وہ بولتا تھا اور دنیا لکھتی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ بلام بن اورا کو کیا ہوا؟ حسد ہو گیا۔ کس سے ہو گیا؟ اللہ کے پیغمبر سے۔ اللہ کے پیغمبر کو کس نے چنا؟ اللہ نے۔ پیغمبری کس نے دی؟ اللہ نے۔ اور وہ بلام کو اگر نالج دیا ہوا تھا تو وہ بھی کس کا دیا ہوا تھا؟ اللہ کا۔ یہ چیز سمجھنے کی بجائے اس نے ٹاکرا لگا لیا۔ اور جب انسان کے دل میں علم ہونے کے باوجود حسد آ جائے تو سمجھے پھر اس کا الٹا پہیا شروع ہو گیا۔ پھر اللہ ان لوگوں کے نام و نشان تک مٹا دیتا ہے جو حسد میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور کچھ جو مفسرین ہیں ان کا خیال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا امیہ ابن ابی سلط السقفی، ابن سقفی آپ کہہ لیں، وہ بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے تورات کیا، زبور کیا، انجیل کیا، یہ ساری کی ساری کتابیں رٹی ہوئی تھیں اپنے زمانے کا۔ وہ بہت بڑا عالم تھا اور اسے پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ وہ خدر کا لباس پہنتا تھا، درویشوں جیسی وہ زندگی گزار رہا تھا، اور اس کی نظر کیا تھی کہ یہ جو ظاہر ہے وہ بشارت پڑھتا تھا۔ تو رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، ساری آسمانی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی۔ اور اس نے وہ ابن سقفی جو تھا اس نے اپنے ذہن میں امیہ، اس نے یہ بٹھا لی بات کہ یہ جو نبوت ہے نا یہ مجھے ملے گی، کیونکہ کنسیپٹ تھا کہ میرے جیسا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو جب نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گئی تو پھر کیا ہوا؟ وہ بھی اس کا بھی وہی حال ہوا جو پیچھے بلام کا تھا کہ اس نے بھی وہ حسد اختیار کیا۔ اور جب وہ یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے تھا کہ میری تاج پوشی کی جائے گی، باقاعدہ مجھے عرب کا سردار مانا جائے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بغیر کسی تاج پوشی کے سرداری عطا فرمائی، اور صرف ایک دو جگہوں کی نہیں، پوری کائنات کی سرداری عطا فرمائی۔ یعنی اگر ہم وہ مادی زندگی پر نظر ڈالیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وٹے کھاتے ہوئے گزری ہے۔ کانٹے لوگوں نے رستوں میں بچھائے ہیں، گالیاں دی ہیں، پتھر مارے ہیں۔ کون سی ایسی آزمائش ہے جو آمنہ کے لال پہ نہیں آئی؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب ہے، اس کے باوجود کائنات میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی نہیں ہے۔ تو یہ جو پھر ہمیں مان لینا چاہیے کہ عزتیں، فضیلتیں، سرداریاں میرے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ چاہیے تو یہ کہ پڑھا لکھا بندہ نہ بٹکے، چاہیے تو یہ کہ پڑھا لکھا بندہ سب سے پہلے سرنڈر کرنے والا بن جائے، لیکن الٹا ہو گیا نا کام کہ شیطان نے حملہ ہی پڑھے لکھوں پہ کی۔ شیطان نے ورگلایا کہ تیرے جیسا کوئی عالم نہیں ہے، تیرے پائے کا کوئی بندہ نہیں ہے، محبوب تو کہیں پڑھا لکھا نہیں ہے، تو کیوں پیچھے چلے گا؟ اور پھر شیطان نے جب بیڑا غرق کر دیا، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے پیچھے لگ گیا شیطان، اور وہ کیا ہو گیا؟
گمراہوں میں سے، یعنی اللہ کی ذات بچاتی کسے ہے؟ جس کے دل میں بچنے کا جذبہ ہو، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ منہ زبانی کہہ دیں استغفر اللہ اور اندر کمرہ بند کر کے آپ پھر فلم ہی لگا کے بیٹھیں، یا آپ کو جب بھی موقع ملے آپ گناہ پہ ہی اصرار کریں۔ گناہ ہو جاتے ہیں، جب انسانی زندگی ہے جی، جب تک ہماری زندگی ہم نے بھٹکنا بھی ہے، پھسلنا بھی ہے، بہکنا بھی ہے، لیکن اس کا علاج بھی ہے۔ انسان سے جب گناہ ہو جائے وہ توبہ کرے، جان بوجھ کے گناہ نہ کرے، ہاں ہو جائے، گناہوں پہ اصرار نہ کرے، گناہ ہو جائے تو تب بھی توبہ کا دامن پکڑ لے۔ اللہ اپنے بندے سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ اپنے بندے کو موقع عطا فرماتا ہے۔ بندے بندوں کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں اور موقع بھی ختم کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ہم کسی کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں میرے ویڑے نہیں تو ورنہ میں تیرے ویڑے نہیں آنا۔ تو جب اللہ کی ذات تو یوں نہیں کرتی، وہ ہم سے، میرے خیال میں ہم سے کوتاہی اور بھول ہو جائے تو پہلے سے بڑھ کے کرم نوازیاں ہوتی، جس دن نماز چھوڑی ہوئی اس دن 2 دن ویسے ہی خواہشیں پوری ہو جاتی، جو مانگے مل جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ذات روٹ کے بھی ہم سے کنارہ کش نہیں ہوتی، وہ ذات روٹ کے بھی دروازہ نہیں بند کرتی۔ کسی ماں کا بچہ رات کو ناراض ہو کے باہر نکل جائے نا تو سارے گھر والے کہتے ہیں کنڈی لا دو، آج تکے کھائے ہم باہر، تو سارے لگا بھی دیں نا تو ماں سوتے ہوئے پھر اٹھ کے کنڈی کھول دیتی، اور یہ تب تک ہی ہوتا ہے جب تک پھر مائیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے اکثر سوچنے کے لیے موقع ملتا ہے کہ اللہ نے ماں سے ہی کیوں مثال دی ہے، کہ ماں، اللہ کسی اور چیز کی مثال دے دیتا، باپ بھی بڑا پیار کرتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ماں جیسا کوئی رشتہ نہیں ہے، جیسے وہ ماں کا رشتہ نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، ایسے ہی رب ہے کہ رب کا روپ ماں ہے، ماں کا روپ رب ہے، ان دونوں کا وہ شرک کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، یعنی آپ اللہ کی محبت کی تمثیل مانگ سے دینا تو وہ شرک نہیں ہوگا، وہ ایک محبت کا ایسا اظہار ہوگا کہ ہمیں پھر دنیا کے حقیقت ہے، یہ دنیا کے کسی رشتے میں ویسی وفا نہیں ہے جیسی ماں کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت بیان کر رہی ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے اس کا رتبہ، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو جھک گیا پستی کی طرف، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے، ان تحمل علیہ یلحس، اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہم پہ، او تترکہ یلحس، تو اسے چھوڑ دے تب بھی ہم پہ، ذالک مثل القوم الذین، یہ حال ہے ان لوگوں کا، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فقصص القصص، آپ سنائے انہیں یہ قصہ، لعلہم یتفکرون، شاید وہ غور و فکر کرنے لگے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دیا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم اس کا رتبہ ان آیتوں کے باعث بلند کر دیتے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے خود وہ جھکنا پسند کیا، وہ خود پستی کی طرف چلا، یعنی یہ انسان خود اپنے آپ کو جس راہ پہ ڈالتا ہے اللہ اس کے لیے اس میں آسانی فرما دے۔ اکثر ہم اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ برڈز فیدرز فلاک ٹوگیدر، کہ بندہ جدھر کا قصد کرتا ہے نا ساتھی بھی ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ کارواں کیسے بنتے ہیں؟ آپ خیر کا دامن پکڑ لیں، 4 دن آپ خیر والوں میں بیٹھیں گے تو آپ کو ویسے لوگ ملنے شروع ہو جائیں گے۔ روحیں روحوں کی پہچان رکھتی ہیں، 4 دن آپ کسی کمارخانے میں نظر آئے نا تو آپ کو جواری ڈھونڈ لیں گے، آپ کو نشہ کرنے والے ڈھونڈ لیں گے، آپ کو شراب پینے والے ڈھونڈ لیں گے، وہ بھی کہیں گے ہمارا ایک اور ساتھی آ گیا۔ تو اس لیے اللہ نے کیا فرما دیا کہ اگر تو وہ اس کے دل میں طلب ہوتی، یعنی اللہ نے اتنا نالج دی ہے، اگر طلب ہوتی تو وہ اللہ اس کے لیے وہ آسانی فرما دیتا، لیکن اب شیطان کو پھر موقع مل گیا، بندہ ناپاکی میں بیٹھا رہے تو پھر شیطان بھی کہتا ہے کہ ویسے ہی کام ہو گیا، اس کو مزید وہ ورگلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں آگے بڑی تھوڑی سی سختی کے ساتھ مثال آ گئی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی انسان صرف اپنی خواہش کے پیچھے چلے اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ کتے کی فطرت میں طمع، ہرس اور طمع کیا ہے؟ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، جس نے ہڈی ڈالی اس کی طرف لپک گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مثال دی ہے کہ وہ اس کی مثال ایسی ہے، جو انسان بھٹک گیا راہ راست، جس نے اپنے ذہن میں حناس بھر دیا کہ میں اور کوئی نہیں، تو وہ کیا، اس کی مثال کتے جیسی ہے، اگر تو اس پہ حملہ کرے تب بھی ہانپے گا، اگر تو اسے چھوڑ دے وہ تب بھی ہانپے گا۔ کتے کو اس کی حسرتوں پہ غور کریں نا
تو پتہ چلتا ہے کہ وہ زبان باہر نکالے ہر وقت ہی وہ ہانپتا رہتا ہے، اور فضول میں جدھر گند دیکھا وہاں اپنے آپ کو لپکتا ہوا پا لیا۔ جب دیکھو گلی سڑی چیزوں اور غلیظ ہڈیوں کی تلاش میں منہ لٹکائے کوچا بکوچا پھر رہا ہے۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ جو دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر ہرس اور طمع جب اس کے اندر بڑھتا ہے تو وہ کتے کی طرح پھر دولت کے پیچھے۔ تو یہاں اللہ کی ذات نے نام نہیں لیا تاکہ ہم سارے یہی نہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ بس اسی کی بات تھی۔ نام نہ لینے کا ایک حکمت یہ بھی ہے نا کہ ہر کوئی اپنے اندر سے یہ چیز ریڈیوس کرنے کی کوشش کرے، ہر کوئی یہ طلب کرے کہ میرے اندر صفائی ہونی چاہیے، میرے اندر پاکیزگی اترنی چاہیے، میرے اندر نظافت اور طہارت ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے، فَقْصُصِ الْقَصَصَ، انہیں پڑھ کے سنائیں یہ قصہ، شاید لعلہم یتفکرون، شاید وہ سوچیں۔ یعنی قصے صرف اسی لیے نہیں سنائے جاتے کہ ان کے ساتھ صرف ٹائم سپینڈ کیا جائے، قصے اس لیے بھی سنے اور سنائے جاتے ہیں تاکہ انسان عبرت حاصل کرے۔ سا مثل القوم الذین، بہت بری کہاوت ہے اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ یہ ان لوگوں کا حساب بڑا برا ہے جو جھٹلاتے ہیں، اور کسی کے جھٹلا دینے سے اللہ کی ذات چھوٹی اور بڑی نہیں ہو جاتی، نہ کسی کے مان لینے سے اس کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ رب ہے اور اس نے رب رہنا ہے، انسان نے نہیں رہنا۔ یہ قومیں، یہ گھر، یہ سارا کچھ آتا اور جاتا رہے گا، لیکن اللہ کی ذات تھی اور ہمیشہ سے رہے گی۔ من یہد اللہ، اللہ جسے ہدایت بخشے، فہو المہتدی، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، جسے گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے یہی عرض کرنا چاہیے کہ یا اللہ، ہم اتنے جوگے نہیں ہیں کہ ہم برائیوں سے بچ سکیں، ہم اتنے جوگے نہیں ہیں کہ ہم حرام سے بچ سکیں، ہم اتنے جوگے نہیں ہیں، ہمارا نفس بڑا کمزور ہے۔ ہم کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ ہم نے اسے ریاضت کی لگام نہیں ڈالی، اس لیے کمزور ہے۔ ہم نے اس کو ذکر کا عادی نہیں بنایا، اس لیے کمزور ہے کہ ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ تو اس لیے صرف ترلا ہی رہ جاتا ہے کہ یا اللہ، ہم اتنے اس قابل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچا سکیں یا اپنے آپ کو ہدایت کی راہ پہ ڈال سکیں، تو جسے چاہے ہدایت دے۔ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں رکھنا، ان لوگوں میں رکھ لے جنہیں تو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور ایسی ہدایت عطا فرما کہ ہم دوبارہ زندگی میں کبھی متزلزل نہ ہوں، کبھی بٹکے نہ، کبھی راہ راست سے دائیں بائیں نہ ہوں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، وہ حیوانوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الغافلون، جو غافل اور بے خبر ہیں۔ اب اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے، بے شک ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہ جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے کیا چیز ہے؟ انسان بھی ڈالے جائیں گے دوزخ میں اور جن بھی ڈالے جائیں گے۔ جن کون سے ڈالے جائیں گے؟ سرکش، وہ جو لوگوں کو بھی ورگلاتے ہیں اور خود بھی راہ راست سے بھٹکتے ہیں۔ اور انسان کون سے ڈالے جائیں گے؟ یہ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دل تو ہیں لیکن ان میں تقوی نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ یہ دیکھیں آنکھوں کا مستعمل کیا ہے، آنکھوں کا استعمال کیا ہے کہ ہم ان سے دیکھیں، اور کیا دیکھیں؟ وہ اللہ کے ایک ولی تھے، کسی جنگل میں گزر رہے تھے تو وہاں ایک 11-12 سال کا بچہ تھا، تو انہوں نے اس بچے کو دیکھا اور اس دل میں سوچا کہ یہ پڑھنے لکھنے کی عمر ہے اور یہ بچہ یہاں جنگل میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ انہوں نے بلایا بچے کو کہا کہ بیٹا یہ مدرسے کا ٹائم ہے اور تو ادھر کھیل کود میں ضائع کر رہا ہے۔ تو اس بچے نے جو اس ولی کو جواب دیا، اس نے کہا کہ بابا، میں نے 4 علم حاصل کیے ہیں اور اس کے بعد میں نہیں سمجھتا مجھے کسی علم کی ضرورت ہے۔ وہ تھوڑے حیران ہوئے کہ 11-12 سال کا بچہ کہہ رہا ہے میں نے 4 علم حاصل کر لیے۔ پوچھا بیٹا کیا علم حاصل کیا ہے؟ اس نے کہا بابا میں نے ایک
آنکھوں کا علم حاصل کیا ہے، ایک میں نے زبان کا علم حاصل کیا ہے، ایک میں نے کانوں کا علم حاصل کیا ہے، اور ایک میں نے قدموں کا یعنی چلنے کا علم حاصل کیا ہے، اور بس میں نے یہی علم حاصل کرنا۔ پھر وہ ان کے دل میں اور خیال آیا کہ یہ جسے میں بچہ سمجھ رہا ہوں یہ تو کوئی بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ اس سے پوچھا کہ بیٹا کون سے علم حاصل کیا؟ انہوں نے کہا بابا جی میں نے قدموں کا علم یہ حاصل کیا ہے کہ ان کے ساتھ چل کے میں کسی اللہ کی نافرمانی کے مقام پہ نہ جاؤں، تو میں نے خود کو یہیں پابند کر لیا ہے۔ رازق تو اللہ کی ذات ہے، وہ جو چاہے گا کھلائے گا، وہ جو چاہے گا پلائے گا۔ میں اپنے قدموں کو نافرمانیوں سے روکنے کے لیے دنیا سے کنارہ کش ہو کے بیٹھ گیا ہوں۔ میں نے قانون کا علم کیا حاصل کیا ہے کہ ان کے ساتھ میں کسی کی کبھی غیبت نہ سنوں، اور اس کے بعد میں نے کوئی علم ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے آنکھوں کا کیا علم حاصل کیا کہ ان کے ساتھ میں برائی کو نہ دیکھوں۔ میں نے زبان کا کیا علم حاصل کیا کہ میرے زبان سے جب بھی نکلے یا ذکر خدا نکلے یا ذکر مصطفیٰ نکلے، اس لیے میں نے اس دنیا کو تیاگ دیا اور میں یہاں جنگل میں کنارہ کش ہوں۔ تو وہ ششدر رہ گئے کہ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 حصہ لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں۔ تو آ گئی نا وہی بات کہ ہمارے پاس کان ہے، ہمارے پاس دل ہیں، تو دلوں میں اگر وہ سختی ہی منجمد رہے گی تو ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے، وہ دل بنا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور کوئی دل کا نور نہیں، کہ صرف آنکھ سے جو دیکھا ہے وہ کیا دیکھا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ دیکھ کے کسی کے وہ ایک شاعر نے لکھا ہوا ہے کہ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پہ دسترس پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو، کہ کچھ سوالی ایسے ہوتے ہیں جن کی زبانوں پہ سوال نہیں ہوتے، جن کی آنکھوں میں تحریریں ہوتی ہیں، ان کو پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ڈنگروں کی طرح زندگی گزاری جا رہی ہے۔ ڈنگر ہے نا، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہ بھینس یا وہ گائے یا بچڑا یہ کوئی گزر رہا ہو، ہم کیوں بھاگتے ہیں؟ ان سے ڈرتے ہیں نا، کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے بھاگتے ہیں کہ انہوں نے دیکھنا نہیں ہے پسلی میں جا رہا ہے، سینگ کے ہڈی میں جا رہا ہے۔ تو ڈنگر کہتے ہیں اسے ہیں جو بلا سوچے سمجھے ہی آگے کر دے کام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اختیار اور ارادے کی جو مرضی کی زندگی دی ہے نا، یہ اسی لیے دی ہے کہ تم دیکھو تو صحیح تمہاری آنکھیں دیکھ کیا رہی ہیں۔ اگر ہماری آنکھیں سارا دن ساری رات گناہ کو ہی لے کے بیٹھی رہی ہیں، دیکھتی رہی ہیں، تو پھر زندگی کا مقصد جو ہے وہ ختم شد۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں کانوں کا جو معاملہ یہ بھی بڑا سخت ہے کہ سارا ہی دن میوزک میں گزر گیا، سارا دن واہیات قسم کی بولیاں سنتے گزر گیا، سارا دن غیبتیں سنتے گزر گیا، تو ان کانوں کا مصرف کیا ہے اللہ کے نزدیک، ان کی اہمیت کیا ہوگی؟ وہی پھر آگے اللہ نے خود ہی فرما دیا اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو حیوان ہے، حیوانوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یعنی حیوانوں کو تو لوگ صدا بھی لیتے ہیں، کئی ایسے جانوروں کے کرتب دکھائے جاتے ہیں بندہ حیران رہ جاتا ہے، ان کو بھی سکھا لیتے ہیں سکھانے والے، لیکن وہ دل جو سمجھتے نہیں، وہ آنکھیں جو حق پذیری کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ کان جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی اہمیت جانور بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہی غافل اور بے خبر۔ اگلی آیت مبارکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے ہی اچھے اچھے نام ہیں، اسے ان ناموں سے پکارو۔ وازارو اور چھوڑ دو الذین یلحدون، جو کج روی کرتے ہیں فی اسمائی اس کے ناموں میں، سیجزون انہیں سزا دی جائے گی ما کانوا یعملون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، وممن ہلکنا اور انہیں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا امت یہدون ایک امت ہے جو راہ دکھاتی ہے بالحق حق کی، وبہ یعدلون اور حق کے ساتھ ہی عدل و انصاف کرتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں اب اللہ کے جو اسماء ہیں، اسماء الحسنہ، یعنی اللہ نے 99 نام انٹروڈیوس کروائے ہیں اور وہ سارے ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت ہیں۔ آپ جس بھی نام پہ غور کر لیں نا، اس کے معنی پہ غور کرنا شروع کر دیں، اس کے مفہوم پہ، بعض لوگ وظائف کرتے ہیں ناموں کے ساتھ، تو جس نام کو جس مقصد کے لیے بولا جاتا ہے میرا رب اس کو سنتا ہے۔
وہ ایک بڑا مشہور واقعہ، ایک آدمی بت کے آگے بیٹھا ہوا یا سنم پکار رہا تھا، تو وہ غلطی سے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، اور اس کے منہ سے نکلا یا سمد۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لبیک یا عبدی، بندے میں حاضر۔ تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ تجھے نہیں پکار رہا، وہ تو بت کو پکار رہا تھا، غلطی سے سمجھ نکل گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ غلطی سے ہی صحیح مجھے اس نے پکارا ہے، اور اگر میں بھی لبیک نہ کہوں تو بت میں اور مجھ میں کیا فرق؟ یعنی وہ بارگاہ ایسی ہے کہ آپ دکھاوے میں ہی آ جائیں، غلطی سے ہی آ جائیں، تو وہ ذات آپ کی غلطیوں پہ بھی اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیتی ہے۔ اس لیے وہ فرما رہا ہے کہ اسے پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو گے اس کی ذات کو قریب ہی پاؤ گے۔ اور وہ جو اللہ کے ناموں کو بگاڑتے ہیں، اب یہ کفار نے، مشرکین نے اپنے جو بت رکھے ہوئے تھے، عزیز سے انہوں نے عزا رکھا ہوا تھا، اور منان سے منات، یعنی بگاڑ کے نام رکھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے وہ خود نمٹ لے گا۔ یعنی تم اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہی میں سے لوگ ہیں، ایک امت ہے جو راہ دکھاتی ہے حق کے ساتھ، اور حق کے ساتھ عدل و انصاف کرتی ہے۔ یعنی یہی کائنات ہے، اسی میں بستے لوگوں میں سے کچھ حق پذیری کی صلاحیت رکھتے ہیں، سارے دل سیاہ نہیں ہو جاتے اور سارے چٹا چاننا بھی نہیں بن جاتے، لیکن جس کے دل میں ہدایت کی طلب آ جاتی ہے پھر میرا رب اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے طلبگاروں کی فہرست میں رکھے۔ اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، شفائیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔